ہیں کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا۔ اتنے بندے ہیں یار، اتنی کم آواز۔ اللہ حضرت نے اس کو اپنے قلم میں 2 شعروں میں پورے واقعہ کو نقش کر دیا ہے کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا، ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا، ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے۔ اور یہ حضرت مجدد الافسانی رحمہ اللہ نے جب پہلی دفعہ ٹکر لی حکومت کے ساتھ تو دین اکبری کو ختم کر دیا، ہندوازم کو کچل دیا۔ جب دوسری دفعہ ٹکر لی تو اہل سنت و جماعت کا بول بالا کر دیا۔ آج یہ جو اذانیں گونج رہی ہیں نا، جو تلاوتیں ہو رہی ہیں، یہ صدقہ حضور مجدد الافسانی رحمہ اللہ کا ہندوستان پر، یہ بہت بڑا احسان ہے آپ کا۔ جیسے نانا جان نے دین کو پھیلا دیا اور امام حسین علیہ السلام نے دین کو بچا دیا۔ اگر امام حسین علیہ السلام اس وقت یزید پلیت کے خلاف نہ اٹھتے تو آج اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو جاتی، نیکی اور بدی کی تمیز ختم ہو جاتی۔ آج میں اور آپ مسلمان نہ ہوتے، کیونکہ یزید پلید نے بھی سجدہ ختم کر دیا تھا نماز سے، اور جو اس نے گنونے حرکتیں کی میں یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ 3.5 سال اس کا دور حکومت ہے، اس نے تقریباً 1000 صحابہ کو شہید کیا مدینہ شریف میں، اور کتنے ہزار تابعین کو اور کتنے ہزار عورتوں کی عصمت کو پامال کیا ہے۔ اس کے سپاہیوں نے مسجد نبی شریف کے سین میں گھوڑے باندھے ہیں جن کی پیشاب کے چھینٹے ممبر مصطفیٰ کے اوپر گری ہیں۔ اس بدبخت نے بیت اللہ شریف پر حملہ کیا اس کے سپاہیوں نے، اور اس کے گولے سے بیت اللہ شریف کا غلاف بھی جل گیا تھا۔ میں تو حیران ہوتا ہوں آج پھر بھی لوگ ان کو امیر المومنین کہتے ہیں، استغفر اللہ۔ جب آقا کریم کا فرمان ذیشان جو آ گیا، جامعہ ترمذی کا حدیث بھی صحیح ہے، 2 جلد ہے، صفحہ 242 ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ ان شدت کا صیغہ ہے، شورلی، سرٹنلی۔ پہلے سرکار نے شدت کا صیغہ استعمال کیا، پھر اپنے نواسوں کا ذکر فرمایا ہے، بے شک میرا حسن اور میرا حسین دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہی ہم کہتے ہیں، اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، کیونکہ سلطان 2 جہاں ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد پھر آپ کے نواسا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے، آپ نے بھی خلیفہ کے ساتھ ٹکر لی ہے۔ اس کے بعد حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ نے، آپ نے بھی حکومت کے ساتھ ٹکر لی ہے۔ راجہ
پرتھوی راج کے خلاف ٹکر لی اور فرمایا سلطان شہاب الدین غوری کو جلدی آ، حملہ کر کے ان کے اوپر، بدبختوں کے اوپر، دلی کا تخت تیرا انتظار کر رہا ہے۔ بڑے سے بڑا بھی ولی ہو پھر بھی اس کو بیعت کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہ وہ جس پیر کی بیعت کرتا ہے آگے پیر آگے پیر آگے، یہ سلسلہ نبی علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے۔ دیکھنا حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ ہستی کوئی معمولی ہستی ہے، غوث الاعظم ہیں، لیکن آپ نے بھی حضور ابو سعید مخزومی رحمہ اللہ کی بیعت کی ہے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے۔ حضور داتا گنج بخش اجمیری رحمہ اللہ کا تھوڑا سا مقام ہے، لیکن آپ نے بھی خواجہ ابو الفضل رحمہ اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، بیعت کی ہے ان کی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا کوئی تھوڑا سا مقام ہے، 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا ہے، لیکن آپ نے بھی خواجہ عثمان رونی کی بیعت کی ہے۔ اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا کوئی تھوڑا مقام ہے، جن کا مرید خواجہ حفیظ الدین شکر گنج رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، بابا حفیظ الدین گنج شکر جن کے مرید ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے، انہوں نے بیعت کی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کی۔ اور حضور نظام الدین اولیاء محبوب الہی، محبوب الہی بڑا مقام ہے، نظر دیکھتے بیڑا پار ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے بیعت کی ہے بابا حفیظ الدین گنج شکر رحمہ اللہ کی، کیونکہ جو قرآن مقدس کی آیت مقدسہ ہے نا کہ یوم ندعو کل ناس بامامہم، ہم قیامت والے دن لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے۔ اس کی تفسیر میں صوفیہ لکھتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پھر پیر شیطان ہوتا ہے، کسی وقت بھی اس کا ایمان چھن سکتا ہے۔ جتنے بھی اولیاء کاملین گزرے ہیں انہوں نے کسی نہ کسی مرد حق کی بیعت کی ہے، اور وہ بد نصیب ہے جس کو بناوٹی پیر مل جائے، اور خوش نصیب ہے جسے پیر کامل مل جائے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، وہ انسان بڑا بد نصیب ہے جسے بناوٹی پیر 2 نمبر پیر مل جائے، اور وہ خوش نصیب ہے جسے کسی مرد کامل کا ہاتھ مل جائے، جسے پیر کامل کی بیعت کی توفیق مل جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا مقام، کیا شان، یہ فضان ہے حضور مجدد الثانی رحمہ اللہ کا، کیونکہ آپ کی ولادت 14 شوال 971 ہجری میں ہوئی ہے، 10ویں صدی کے مجدد ہے، اور سفر 1034 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، اس لیے آج حضور مجدد الثانی کی شان کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ آپ نے جہانگیر آپ کا مرید ہو گیا، اور جہانگیر کا بیٹا شاہجہاں آپ کا مرید ہو گیا، تہجد گزار بن گیا۔ جب اس کے لیے تخت بنایا گیا، تخت طاؤس ہاتھی دانت کا بڑا قیمتی تخت تھا، تخت کے اوپر بیٹھا کہتا پانی لاؤ۔ عرض کیا حضور کیا کرنا ہے؟ فرمایا وضو کرنا ہے۔ تو جس نے تخت بنایا تھا کہتا ہے حضور میں نے بڑا قیمتی تخت بنایا، یہ بڑی آب و تاب ہے، چمکتا ہے، پانی لگے گا تو خراب ہو جائے گا۔ سنو پھر جن کے دلوں کا اوپر اللہ والوں کا قبضہ ہوتا ہے، فرمایا تخت بنانا تیرا کام تھا، استعمال کرنا میرا کام ہے، پانی لے کر آؤ۔ تخت کے اوپر بیٹھ کر وضو کیا، سارے تخت کے اوپر پانی پھیل گیا، اور تخت کے اوپر کھڑے ہو کر 2 نفل ادا کیے، 2 رکعتیں نماز پڑھی۔ لوگوں نے پوچھا حضور یہ کس نماز کا وقت ہے؟ فرمایا یہ ابھی نماز کا نہیں، میں شکرانے کے نفل پڑھا ہوں۔ جب میں تخت طاؤس کے اوپر بیٹھا تھا تو مجھے نمرود کی وہ یاد آ گئی تھی، جب وہ بیٹھا تھا وہ کہتا تھا کہ آنا ربکم الاعلی معاذ اللہ، میں تمہارا رب ہوں، اس لیے میں نے شکرانے کے نفل پڑھے، سجدہ کیا ہے اور عرض کیا سبحان ربی الاعلی، میرا رب بلندیوں والا سب سے پاک ہے۔ یہ کس کا فیضان ہے؟ حضور مجدد الثانی کا فیضان ہے۔ اور اس کے بعد شاہجہاں کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر قرآن مجید لکھ کر نسخے بیچ کر روزی کماتا تھا، بادشاہ تھا، اور شاہی مسجد پھر اس نے بنائی ہے عباسی مسجد، اورنگزیب عالمگیر نے۔ یہ فضان کس کا ہے؟ حضور مجدد الثانی رحمہ اللہ کا۔ اور پیچھے کس کا فیضان ہے؟ کیونکہ 28ویں پشت سے آپ کا جو سلسلہ ہے نسب وہ سیدنا فاروق اعظم سے ملتا ہے، حضور مجدد الثانی۔ پیچھے سے فیض آ رہا ہے سیدنا فاروق اعظم کا، کہ جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ عمر ہے جس کے آداب شیدا سکر، وہ عمر جس کے آداب شیدا سکر، اس خدا دو حضرت پہ لاکھوں سلام،
ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت بے لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے، کیا شان ہے۔ حضور مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے مرید دکن کی صحرا سے گزر رہے ہیں، وہاں ہندوؤں کا ایک بت خانہ تھا۔ جب آپ کے مریدین نے شرک ہوتے دیکھا تو اس وقت کچی عمارتیں ہوتی تھی، آپ نے اس کو توڑ دیا، ریزہ ریزہ کر دیا۔ پجاری نے جو بت خانے کا جو پنڈت تھا اس نے جا کے گاؤں والوں کو بتایا، مانتا ہے کہ تقریباً 1000 کے لگ بھگ لوگ یہ جو ہندو ہیں لاٹھیاں پتھر لے کر آگے ادھر، اور مانتے ہیں کہ ہم نے پھر اپنے مرشد پاک کو حضور الفسانی کو یاد فرمایا، مایا گھبرا نہ جانا، تمہاری مدد کے لیے لشکر اسلام بھیج رہا ہوں۔ 40 سوار آئے ہیں گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کر، 1000 ہندو کا پتہ نہیں چلا کدھر گئے ہیں۔ جو بھیجتے ہیں پھر وہ نظر بھی رکھتے ہیں۔ حضور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد فیصل آبادی رحمہ اللہ، آپ نے جب ڈیرا لگایا نا، پہلے اس کا نام لائل پور تھا فیصل آباد کا، اس وقت لائل پور تھا جب آپ گئے تو بڑی دنیا زیارت کو آ گئی، کیونکہ آپ مرید اعلی حضرت کے بڑے بیٹے حضرت محمد مصطفیٰ رضا خان رحمہ اللہ کے، تو یہاں تک کہ پہلی صف میں جگہ لینے کے لیے تہجد کے وقت لوگ وہاں پہنچ جاتے تھے حضور مسجد کی مسجد میں فیصل آباد میں۔ تو آپ نے حج کے لیے درخواست دی، گورنر جو تھا وہ نجدی تھا، اس نے ریجیکٹ کر دیا، رد کر دی درخواست۔ اللہ والوں کے انداز ہی بڑے عظیم ہوتے ہیں۔ یہ میرے مرشد کے مرشد ہیں، محدث اعظم پاکستان مولانا سردار فیصل آبادی رحمہ اللہ، یہ میرے مرشد کامل کے مرشد پاک ہیں، اور ان کے مرشد اعلی حضرت کے بڑے بیٹے ہیں، چوتھے سلسلے سے اعلی حضرت تک جا تلک پہنچتے ہیں۔ تو آپ نے طلباء کو ساتھ لیا، جو مدرسے ان کو ساتھ لیا، لاہور چلے گئے۔ اور میرے مرشد صاحب اکثر فرماتے تھے، حاجی ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمہ اللہ، کہ باقی پیروں کا سال بعد عرس ہوتا ہے، حضور داتا گنج حجویری کا ہر جمعرات عرس ہوتا ہے۔ چلے گئے وہاں جا کر داتا حجویری کے قدمین شریف میں بیٹھ گئے، محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد فیصل آبادی، عرض کیا حضور اگر وہاں میرا رہنا آپ کو منظور نہیں تو آپ کے قدموں میں کلاس لگا لیتا ہوں، پھر میں یہی رہتا ہوں۔ جب اشارہ ہوا نا، فرمایا جاؤ دوبارہ جاؤ، چلے جاؤ فیصل آباد۔ جب دوبارہ چلے گئے، اب جو بھیجتا ہے وہ نظر بھی رکھتا ہے۔ پھر درخواست دی، دوسری گورنر نے ایکسیپٹ کر لی تو حج کر کے۔ تو اس لیے ہمیں گھبرانا نہیں، میں لشکر اسلام کو بھیج رہا ہوں۔ حضور مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے پاس ایک بہت بڑا امیر اس وقت کا بندہ آیا، عرض کیا حضور اللہ نے دولت بڑی دی ہے، زمینیں بڑی ہیں، مال معاشی بڑے ہیں، اولاد کوئی نہیں۔ آپ نے ایسے دیکھا لوح محفوظ کو، مایا جو تیری بیوی ہے نا پہلی، اس کے بدن سے تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ جہاں سائنس کی طاقت کا اختتام ہوتا ہے نا، وہاں سے اللہ والوں کی طاقت کا آغاز ہوتا ہے۔ مایا اس بیوی کے بدن سے تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ کچھ وہ بھی ہیں جن کو آنکھیں کھول کے بھی نظر نہیں آتا، کچھ وہ بھی ہیں نگاہیں بند کریں تو لوح محفوظ کو پڑھ لیتے ہیں۔ پھر اس نے دوسری شادی کی، اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بیٹا بھی دیا، ایک بیٹی بھی دی۔ تو دنیا کو بتا دیا کہ یہ عام بندے کا اور اللہ کے دوست کا بھی فرق ہوتا ہے، کہ عام بندے کو آنکھیں کھول کے نظر نہیں آتا، اللہ والا نگاہیں بند کرے تو لوح محفوظ کو پڑھ لیتا ہے۔ کیونکہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں
دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں قربان جاؤں حضور مجدد الافسانی رحمہ اللہ تیری عظمت دوں۔ 10ویں صدی دے مجدد پوری دنیا اسلام دے ڈنکے بجائے ہندوستان دے سارے شہراں وچ اپنے مبلغ بھیجے، مریدان بھیجے، تے باہر دے ملکاں وچ وی لوگاں نوں بھیجیا، کیونکہ آپ دے والد ماجد نوں پہلے ہی خبر مل چکی سی آپ دی ولادت تو پہلے۔ آپ فرماندے نے میں ہاں ویکھیا وے نہ کیا پیا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا وے، سور تے ریچھ تے بندر دنیا نو ہلاک پہ کر دینے۔ پھر اچانک میرے سینے وچوں ایک نور نکلیا، جیدے وچوں ایک تخت ظاہر ہویا۔ آپ دے والد ماجد بھی بہت بڑے بڑی، حضور شیخ عبدالاحد قادری چشتی رحمہ اللہ۔ آپ فرماندے نے میں وے نہ کیاں، ہاں پیا وے نہ میرے سینے وچوں نور نکلیا، او دے وچوں ایک تخت ظاہر ہویا، او دے اوتے ایک بندہ جڑا وے تکیہ لگا کے بیٹھا ہویا وے، تو دے سامنے اے ظالمانوں، اے گستاحانوں، اے زندیقانوں، اے ملحدانوں قتل کیتا جا رہا ہے، تے نال آواز پی آندی ہے وَأُلْجَالْ حَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ بے شک حق آ گیا وے، باطل مٹ گیا وے، اور بے شک باطل ہے ہی مٹن والا۔ جہانگیر عرض کیتی حضور، جہانگیر آپ دا مرید، حضور مجدد الافسانی دا مرید مرشد کامل دی بارگاہ وچ عرض کردا حضور ایک مسئلہ سمجھا دیو۔ فرمایا کی؟ عرض کیتی حضور یہ آندا وے حدیث شریف وچ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جڑے نے ہر قبر وچ تشریف لے جاندے نے، تے دنیا وچ ایک وقت وچ کنے بندے مردے نے تے کس طرح تشریف لے جاندے نے؟ مسکرا پہ حضور مجدد الافسانی رحمہ اللہ فرماندے نے انج کر بادشاہ، اے جہانگیر انج کر، اے دلی والے نو کہہ میری دعوت کرن، تے تو ہی میری دعوت کر، لیکن شرط میری ہے وے اکو ہی دن ہوئے، اکو وقت دعوت کرنی ہے، اکو وقت ہوئے، اکو ٹائم ہوئے، تے مختلف لوگاں نو کہہ دے تم ہی دعوت کر۔ کافی لوگاں نے آپ دی دعوت کی تھی، جہانگیر نے بھی آپ دی دعوت کی تھی۔